رشتے چھینے جا سکتے ہیں، آپ مجھ سے میری جان بھی چھین سکتے ہیں، میری سانسیں چھین سکتے ہیں، میرا اقتدار چھین سکتے ہیں، میرا گھر چھین سکتے ہیں، میری دولت چھین سکتے ہیں، میری حکومت چھین سکتے ہیں، میرے رشتے چھین سکتے ہیں، میرے دوست چھین سکتے ہیں، مگر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت، یہ روایت، یہ نکتے، یہ جملے، یہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے چھین لے جائے، کیونکہ یہ میرے اندر ہے۔ میں سامنے والی پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حسد کے مارو، حسد کی وجہ سے لکڑی کا ممبر چھین سکتے ہو، سلونی کا دعویٰ نہیں۔ خدا را میرے ساتھ جڑیے گا، میں کچھ نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حسد کی وجہ سے پوچھ لو ایسا صاحب ممبر کہاں سے لاؤ گے؟ آیا ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہوں، کوئی تمہید نہیں بنائی، سیدھے موضوع پہ آ گیا ہوں۔ آیا ایک شخص میرے امام کے پاس، میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق، آنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا۔ دیکھیے ہر زمانے میں جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے والے جاہل بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور اس استعارے کو بھی سمجھے گا، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ دور نہیں رہا ہے کہ وہ جوہلا کے سوال کو دہرایا جائے کہ سر میں بال کتنے ہیں، آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ آج جو میں سوال پڑھ رہا ہوں وہ پوچھنے والا کوئی صاحب فہم تھا، پوچھنے والا دانشور تھا، صاحب علم تھا۔ اس نے ایک سوال کیا ہے، اس نے سوال کیا ہے، آگے کہتا ہے مولا ایک سوال ہے۔ بولو۔ مولا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی روح کیسے بنی؟ سوال میں دم ہے مولا سے، میری یا آپ کی روح نہیں، امام سے پوچھ رہے مولا آپ کی روح کیسے بنی؟ میرے مولا نے کہا یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہی قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، لوگ سوال کرے کہ روح کے بارے میں تو کہہ دو قل الروح من امر ربی، کہ روح امر پروردگار ہے، بس اور کچھ نہیں۔ ایسے اس نے سوال کیا بتائیے مولا آپ کی روح کیسے بنی؟ مولا نے کہا تمہارے سمجھ میں آنے والی بات کم سے کم کچھ نہیں ذہنوں میں اٹھنے والے 40-50 سوالوں کے جواب اس 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کی تقریر میں ہو جائیں گے۔ آنے والا صاحب عقل تھا، اس نے سوال بر سوال کر لیا۔ ٹھیک ہے مولا یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی روح کیسے بنی، تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جسم کیسے بنا؟ آپ کا امام کا، میرا یا آپ کا نہیں، مولا آپ کا جسم کیسے بنا؟ مولا نے کہا ہاں یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کب بتائیے مولا؟ فرمایا جس چیز سے تمہاری روح بنی ہے اس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے۔ خدا را نتیجوں پہ مجھے دعائیں دیجیے گا آپ حضرات، ہے جس چیز سے تمہاری روح بنی ہے اس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے۔ مولا روح ہم تو یہی سنتے آئے آج تک، آگ پانی مٹی ہوا، کہ انسان بنا ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی نا یسألونک عن الروح، تفسیر انوار النجف، جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہاں سے یاد کر کے پڑھ رہا ہوں، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا کہ جس چیز سے تمہاری روح بنی ہے اس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے۔ مولا جلدی سے بتائیے کہ ہماری روح کیسے بنی؟ دیکھیں میں نے کوئی تمہید نہیں بنائی، آپ کے ذہنوں کو آمادہ سماعت نہیں کیا، آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ لفظ پہنچ جائے میرے ساتھ جڑ جائیے گا، مجھے دعاؤں سے نوازیے گا، ایک ایک فقرہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا جس چیز سے تمہاری روح بنی ہے اس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کمال تمہاری روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ جو جو کمال تمہاری روح میں ہوگا، یاد رہ جائے گی تا قیامت تقریر، وہ کمال ہماری
ہمارے جسم میں ہوگا۔ مولا بتائیے ہماری روح کیسے بنی؟ اسی آیت کی تفسیر ہے، فرمایا سنو، 5 جواہر سے مل کر تمہاری روح بنی۔ خدا را عدد پہ خوش ہو لیا کیجئے۔ کتنے جواہر سے مل کر؟ 5 جواہر سے مل کر تمہاری روح بنی۔ مولا کون کون سے جوہر؟ فرمایا جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ کتنے جوہر ہیں؟ 5۔ کیا کہا؟ جو کمال تمہاری روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ ہماری روح کے پہلے جوہر کا نام ہے جوہر بقا۔ اب یہ جوہر بقا کیا ہے؟ اب آپ اپنے روح کے کمال کو گنتے جائیے کہ آپ کے روح کا کمال کیا ہے۔ پہلے دن بھی میں نے آپ کو آپ کا قصیدہ سنایا، کل بھی سنایا، اور بعد میں اہل بیت کے فضائل سنائے۔ آج سنیے گا، آپ کے ذریعہ بنا کر میں اہل بیت کی چند باتیں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ جوہر بقا کیا ہے؟ جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں روح بنی ہے جوہر بقا سے۔ یہ جوہر بقا کیا ہے؟ مجھے آپ کا تو نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے کہ آپ ہندوستان کے مختلف شہروں اور گاؤں کے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے علاقے کی ثقافت ہے۔ میرے علاقے مظفر نگر کی بھی ایک تہذیب اور ایک ثقافت ہے، اور بزرگوار جو بیٹھے ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنے علاقوں میں بھی دیکھا ہوگا۔ یہ جوہر بقا کیا ہے؟ جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے یہاں چہلم کے خط چھپتے ہیں، جو آدمی گھر گھر بانٹتا ہے، گھر گھر جاتا ہے۔ اب خطوں سے زمانہ بدلا تو ہم پوسٹرز پہ آ گئے، مگر وہ خطوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس خط میں پہلی لائن جو لکھی جاتی تھی، اس میں پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد یہی لکھا جاتا تھا، مرنے والے کا نام فلاں ابن فلاں دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ میرے بندے ہاتھ میرا لفظ رائے گا نہ جائے، پورے مجمع کی توجہ، پہلا جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، جوہر بقا۔ یہ دار بقا کیا ہے؟ دار فنا کیا ہے؟ کہ دار فنا مٹ جانے والا گھر، فنا ہو جانے والا گھر۔ بقا کیا ہے؟ باقی رہنے والا، جہاں موت نہ ہو، جہاں فنا نہ ہو۔ جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے۔ خدا را جاگیے گا، جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے۔ یہ جوہر بقا کیا ہے؟ جہاں فنا نہ ہو، جہاں موت نہ ہو، جہاں مٹنا نہ ہو، جہاں حیات ہی حیات ہو۔ یہ جسم ہے مٹی سے بنا، مٹی میں جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ آگے کی منزل روح کی منزل، سوال و جواب کی منزل روح کی منزل، حساب و کتاب کی منزل روح کی منزل، جزا و سزا کی منزل روح کی منزل، سزا کی منزل روح کی منزل، برزخ کی منزل روح کی منزل، محشر کی منزل روح کی منزل، کوثر کی منزل روح کی منزل، سلسبیل کی منزل روح کی منزل۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ روح بنی ہے جوہر بقا سے۔ ارے جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ میرے مولا نے کہا جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے۔ ارے تمہاری روح کو موت نہیں آتی، ہمارے جسموں کو بھی موت نہیں آتی۔ جمل جمل گلی گلی، سنیے گا غابیہ، نگر نگر گلی گلی، جمل جمل گلی گلی، نعرہ سنیے گا انشاءاللہ، آواز سنیے گا۔ پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، لفظ نظر کرنے لگا ہوں، پہنچ جائے تو میرے ساتھ جڑیے گا یہیں سے۔ جوہر بقا جہاں موت نہ ہو، جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال
जिस्मों में है, तुम्हारी रूह, इनकी रूह क्या है ये जाने। मैं इनके जिस्म के कमाल अपनी हद इदराक के मुताबिक सुना रहा हूं। खुदारा जागिएगा, मैं कुछ नजर करना चाहूं। अपनी हद इदराक के इनके जिस्म के कमाल सुना रहा हूं कि तुम्हारी रूह को मौत नहीं आती, हमारे जिस्मों को मौत नहीं आती। अगर जुमला पहुंच जाए सरकार और मजलिस सुनने आए हैं, हाथों को उठाकर वक्त के इमाम को सलाम करना। आपका उठता हुआ हाथ मेरा लहू बढ़ा देगा। मैं जुमला नजर करवा रहे, इनके जिस्मों की बात कर रहे हो। अगर कोई इनके दामन से भी मुतमस्सिक हो जाए, उसके जिस्म को भी मौत नहीं आती। अगर यकीन ना हो तो चंद बरस पहले की वीडियो उठा के देख लेना। 1400 साल के बाद हुज्र का जनाजा निकाला गया। कैसा निकला? सलामत रहे आप जो पीछे बैठे हो, उर्दू समझ में आती है आपको? मेरे साथ रहिए। कैसा निकला? आपको हवाला दो। मैंने कहा आप देखिए, आपको पता है, आपको पता, तरो ताज़ा। कोई इनके दामन से भी अगर मुतमस्सिक हो जाए तो उसके जिस्म को भी मौत नहीं आती। और आसान करूं, मदायन में सलमान का इंतकाल हुआ। अली थे मदीने में, सलमान लेटे थे तख्ते गुस्ल पर, मर चुके हैं। मगर जब अली आए, लेटा हुआ सलमान उठ के बैठ गया। अगर दिल में अली की मोहब्बत और विलायत है सरकार, खुदारा मेरे जुमले की लाज रखना। लेटा हुआ सलमान उठ के बैठ गया। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अरे सलमान ने तख्ते गुस्ल पर उठ के सलाम करके बताया, अली का एहतराम मरने के बाद भी वाजिब है। अली का एहतराम, अली का एहतराम मरने के बाद भी वाजिब है। यह है जौहर बका। पूरी मजलिस चाहूं तो लफ्ज बका पे मुकम्मल कर दूं और मेरे लिए कल के लिए मैटर बच जाएगा। और ये आप जानते हैं, बका कोई आसान लफ्ज नहीं है। इसमें कई मौजू सिमट के आएंगे। जहां मौत ना हो, जहां जिंदगी ही जिंदगी हो, जहां हयात ही हयात हो, उसे कहते हैं बका। हमारी रूह बनी है जौहर बका से। मेरे मौला ने कहा जो कमाल तुम्हारी रूह में है वो हमारे जिस्म, तुम्हारी रूहों को मौत नहीं आती, हमारे जिस्मों को भी मौत नहीं आती। दूसरे जौहर का नाम है जौहर इर्तिका। इर्तिका किसे कहते हैं? इर्तिका कहते हैं परवाज करने को। काहे को? कैसी परवाज? इर्तिका यानी परवाज, मगर कैसी परवाज? ऐसी परवाज कि जिस परवाज के दरमियान जमाना हायल ना हो। ऐसी परवाज कि जिस परवाज के दरमियान वक्त हायल ना हो। आसान करूं, रूह का ऐसे बनी है जौहर इर्तिका। आप लेटे मुंबई में सोए, आपने ख्वाब देखा भाई लंदन में है, लंदन पहुंचे। दोस्त दुबई में है, दुबई पहुंचे। बहन कोयत में है, कोयत पहुंचे। कोई सगा रिश्तेदार, कोई भाई या जो भी है, कोई 7 समंदर पार अमेरिका में है, अमेरिका पहुंचे। और आसान करूं, हसरत रख के सोए, ख्वाब में करबला पहुंचे। हसरत रख के सोए, मदीने पहुंचे। हसरत रख के सोए, अब ये जुमला इसीलिए भी कह रहा हूं ताकि आपकी ज़बान बन के दूसरों तक भी पहुंचे। बगदाद पहुंचे। हसरत रख के सोए, नजफ पहुंचे, ईरान पहुंचे, मशहद पहुंचे। सोए कहाँ थे आप? मुंबई में। कोई इमिग्रेशन हुआ? कोई पासपोर्ट लगा? कोई वीज़ा लगी?
کوئی ویزا لگی, کوئی پاسپورٹ, کوئی امیگریشن, کوئی چیک ان, کچھ کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ سو رہے تھے, آپ سو رہے تھے, میں آ گیا, میں نے سوتے ہوئے دیکھا, چادر کا کونا پکڑا, پکڑ کے کھینچا, اٹھتے ہی کہنے لگے رضا ادھر مجلس پڑھنے آئے ہو, تمیز شعور بالکل بھی نہیں ہے. میں نے بھائی کیا ہو گیا؟ کہ جانتے نہیں میں نجف میں تھا, میں کربلا میں تھا, میں مدینے میں تھا, میں کویت میں تھا, میں دبئی میں بھائی کے پاس تھا, میں لندن میں بہن کے پاس تھا, میں امریکہ میں باپ کے پاس تھا. ارے میں نے یار اتنی جلدی آ گئے؟ جو کمال تمہاری روح میں ہے, اے سرکار, ہائے علی والوں بیٹھو, جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں. میں نے اتنی جلدی آ گئے کہ میں نہیں گیا تھا. کہاں سے لاؤ آسان لفظ, میں نہیں گیا تھا, میری روح گئی تھی. ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک لمحے میں کیا, نہ کوئی سوال, نہ کوئی اعتراض. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نہیں گیا, میری روح گئی. میرے مولا نے کہا جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. اور تم دیکھو گے زنجیر در ہلتی رہے گی, وضو کا پانی بہتا رہے گا. آئے آئے سرکار, زنجیر در ہلتی رہے گی, وضو کا پانی بہتا رہے گا, گرمی بستر برقرار رہے گی. نبی معراج پہ چلے بھی جائیں گے, نبی معراج سے آ بھی جائیں گے. کسی کو شک ہوا؟ کسی کو اعتراض ہوا؟ نہیں نا. جملہ اس لیے آہستہ سے کہا ہے, اس سے اگلے جملے پہ اپنی طاقت لگا رہا ہوں. ہے اگر سینوں میں دل, دل میں دھڑکن, دھڑکنوں میں علی ہو, روح کی روانی, بازوؤں کی جوانی بڑھانا. جو کرسی پر بیٹھے, دیواروں سے لگے بیٹھے, جیسے بیٹھے ہیں, آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے میرا لہو بڑھانا. لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں. آپ سوئے تھے ممبئی میں, کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اسی لمحہ دبئی, اسی لمحہ کویت, اسی لمحہ سعودی, اسی لمحہ کربلا, ایک ہی وقت یہاں بھی, یہاں بھی, وہاں بھی, یہاں بھی, وہاں بھی. میرے مولا نے کہا جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. اور تم دیکھو گے وقت ایک ہوگا, دسترخوان چالے. دسترخوان 40. اور اردو کی کمزوری ہے, میری اپنی مجبوری ہے, اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں. 40 جگہ پہنچنا علی کی مجبوری تھی. وہ سناٹے میں آ گیا, وہ مولانا نے کیا کہہ دیا, یہ انہیں نہ بلانا, علی کو مجبور بتا دیا. 40 جگہ پہنچنا علی کی مجبوری. آپ کہیں گے کیا مجبوری تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ بس 40 نے بلایا. 4000 بلاتے, 4 لاکھ بلاتے, 4 کروڑ بلاتے, 4 ارب بلاتا. علی کی ولایت پہ عقیدہ ہے, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ, مگر مطمئن نہیں ہوں, لہذا پھر جڑیے گا. 4 لاکھ بلاتے, 4 کروڑ بلاتے, 4 ارب بلاتے, علی جاتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت کا مرحلہ ہے کہ جب علی مسجد میں جا رہے تھے, ایک شخص آیا, آ کے علی کے قدموں سے لپٹ گیا. علی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ مقدر بنا رہا ہوں. علی نے کہا جا بن گیا. کہ اتنی جلدی کہا, تجھے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, تقدیر کے بدلنے میں نہ.
یہ ہے ارتقا، یہ ہے ارتقا۔ آپ جانے سرکار لفظ سنیے گا آپ، جوہر ارتقا۔ جوہر ارتقا کے بعد آتا ہے جوہر علم۔ ایک اور استعارہ سن لے، جوہر ارتقا۔ خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ بدن سے 5 جوہر سے روح بنی ہے نا، کہ خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا جوہر ارتقا نکلتا ہے، تو جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہی وہی خواب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے روح نکلتی ہے تو موت نہیں آتی؟ اسی لیے حدیث معصوم ہے، النوم موت الاصغر، نیند آدھی موت ہے۔ خوش ہو لیجئے گا، ایک جوہر نکلے تو آدھی موت، 5 نکل جائیں تو پوری موت۔ 5 نکل جائیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جہاں پنجتن نہ ہو وہاں بس موت ہے، جہاں پنجتن نہ ہو وہاں بس موت ہے۔ دائرہ نما میں باندھ کے جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرے جوہر کا نام ہے جوہر علم، جوہر علم۔ پھر سنیے، جوہر علم، روح کائے سے بنی ہے؟ جوہر علم سے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں سنا رہا ہوں، یہ جو بتا رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ کیا کہنے مولانا، کیا کہنے؟ یہ میری روح کا کمال ہے۔ یہ جو آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، روح کا کمال ہے۔ جب تک روح ہے کرتے رہیے۔ جب تک روح ہے کرتے رہیے۔ پورے مجمع کی توجہ، فرد فرد کی توجہ، جو انتظار میں بیٹھے ہیں اچھا جملہ ہے تو دعائیں دیں۔ اب آ رہا ہے جملہ، وجود سے بڑا جملہ، جوہر علم۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، یہ واقعات، یہ روایت، یہ آیت، یہ احادیث، یہ جملے، یہ نکتے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری روح کا کمال ہے۔ ابھی روح نکل جائے، ابھی تک مجلس پڑھ رہا ہوں، پھر میری مجلس پڑھی جائے گی۔ ابھی تک نماز پڑھاتا ہوں، روح نکلی، اب میں لیٹا ہوں گا، میرے سرحانے نماز ہو رہی ہوگی۔ یہ میرے بندے، آپ پورے مجمع کی توجہ، خدا را توجہ توجہ، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری روح کا کمال ہے۔ یہ واقعات، یہ روایت، یہ حدیث، یہ نکتے، یہ جملے جو میں سنا رہا ہوں، یہ میری روح کا کمال ہے۔ روح نکل جائے، نہ میں بول سکتا، نہ میں پڑھ سکتا، نہ میں سنا سکتا، نہ میں کچھ کہہ سکتا۔ میرے مولا نے کہا جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے، جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے۔ اور تم دیکھو گے روح نکل جائے گی، سر کٹ جائے گا، مگر لوگ نیزہ تلاوت قرآن۔ لوگ نیزہ تلاوت قرآن۔ ہم تو سمجھ رہے تھے معجزہ ہے، معجزے کی تو تعریف ہی خارق العادت ہے، جو عادت کے برخلاف ہو۔ یہ تو ان کے جسم کا کمال ہے۔ یہ تو ان کے جسم کا کمال ہے، کمال۔ جو کمال تمہاری روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے، تمہاری روح نکل جائے تم ختم۔ مولا کہہ رہے ہیں ہماری روح نکل جائے گی، سر کٹ جائے گا، مگر نو کے نیزہ پہ،
میں نے ایک جملہ ابتدا میں بقا کے مرحلے میں کہا تھا کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کے جسم کو بھی موت نہیں آتی. یہی تو وجہ ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی لبیک کی صدائیں تھی. کبھی کبھی اس جملے کو سن لیا کیجیے. جوہر علم نکل جائے آدمی ختم. اہل بیت نے کہا جو کمال تمہاری روح میں ہے. چوتھے جوہر کا نام ہے جوہر نور. جوہر نور کیا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, کیا فضیلتیں ہیں اہل بیت کے خدا کے بندے, تو پہلا میت کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ یہ ہے. سب سے پہلا یہی ہے. جیسے روح نکلے آنکھیں کھلی ہو تو بند کرو. منہ کھلا ہوتا ہے اسی لیے پٹی باندھی جاتی ہے. ہاتھ ٹیڑھے میڑے ہیں سیدھے کیے جائیں. پیروں کے انگوٹھے باندھے جائیں. کیوں کہ اس لیے کہ جوہر نور نکل گیا. اگر چند لمحوں میں ایک کام انجام نہیں دیے تو ہاتھ جہاں ہے وہیں کے وہیں رہیں گے. آپ ہاتھ سیدھے کر نہیں سکتے. پیر پھیل گئے تو پھیلے ہی رہیں گے. منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہے گا. کیوں کہ اس لیے کہ نور کے نکلنے کے بعد بندہ اکڑ جاتا ہے. اگر نشے میں پانی چلا جائے تو معذرت چاہتا ہوں میں. نور کے نکلنے کے بعد بندہ اکڑ جاتا ہے. اکڑ کو ہماری ادبی زبان میں غرور کہتے ہیں. اب یہ بتائیے اکڑے ہوئے مردے سے کوئی لڑائی کرتا ہے؟ اگر کوئی لڑے تو آپ کہیں گے یار شاید دماغ کام نہیں کر رہا, بھیا مردہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کو زمین پہ کوئی اکڑ کے چلتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ نور نکل گیا ہے, غرور آ گیا ہے. نور نکل گیا ہے, غرور آ گیا ہے. جیسے ہی نور نکلتا ہے غرور آ جاتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی اکڑ کے چلتا ہوا دکھائی دے تو دامن بچائیے گا. اور یہ بطرز خطابت جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے بھی بچائیے گا کہ میت کو چھونے سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. سرکار میں کیا نظر کر رہا ہوں. اب اگر کوئی غرور میں نظر آئے آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو غرور میں دیکھو سمجھ لینا نور ہوتا تو غرور نہ ہوتا. نور نہیں ہے تو غرور ہے. پوری زندگی لگی. میرا نام ہے رضا حیدر. ہے کوئی جو ہاتھ اٹھا کے کہے خراب نام ہے؟ اہل بیت کے ناموں پہ ہے سرکار, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. رضا حیدر. آپ کے بھی بڑے پیارے پیارے نام ہوں گے. کسی کا محمد, کسی کا علی, کسی کا حسن, کسی کا کچھ. سب کے نام ہوں گے آپ کے. ہے سب کے نام. پوری زندگی آدمی اسی میں گزارتا ہے کہ نام ہو جائے. دولت کمائی نام ہو جائے, شہرت کمائی نام ہو جائے. سرکار اگر میں پڑھ لے گیا وعدہ ہے خدا کی قسم کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. اگر نہیں بھی پڑھ پایا تو میری خطابت کی کمزوری ہوگی, آپ کی سماعتوں پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. ہے پوری زندگی کمایا, گھر بنایا نام ہو جائے, دولت کمائی نام ہو جائے, شہرت کمائی نام ہو جائے, اچھی مجلس پڑھی نام ہو جائے, بہترین لہجہ اپنایا نام ہو جائے, بہترین انداز اپنایا نام ہو جائے, گھر ٹاپ کلاس کا نام ہو جائے, تعلق بڑے بنائے نام ہو جائے. ساری زندگی نام 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 نام. ادھر نور نکلا. ہاسپٹل میں میت پڑی تھی. اب کسی نے نہیں کہا رضا حیدر کہاں ہے, رضا حیدر کا پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں, رضا حیدر کو ایمبولینس میں لٹایا یا نہیں, رضا حیدر کو غسل دیا یا نہیں, رضا حیدر کو کفن دیا یا نہیں. کبھی کہتے ہو؟ بولیے آپ, یا تو اعتراض. کبھی کیا کہہ رہے ہو؟ باڈی کہاں ہے, میت کہاں ہے, سلامت رہے آپ.
میت کو غسل دیا یا نہیں, میت کو کفن دیا یا نہیں. اللہ یہی کہہ رہا ہے تمہیں زندگی لگے گی نام کمانے کے لیے, مجھے ایک لمحہ لگے گا نام کو خاک میں ملانے کے لیے. لمحہ لگے گا نام کو خاک میں ملانے کے لیے. میں نے کہا نہیں سرکار, میرے وجود سے بڑا جملہ ہے, وجود سے بڑا ہے جملہ. سنیے گا, خوب نوازا, اپنے آپ سلامت رہے, آباد رہے, شاد رہے, مگر اطمینان قلب جملہ آنے والا ہے انشاءاللہ. ادھر نور نکلا, کسی نے نہیں کہا رضا حیدر کو ادھر لٹاؤ, کسی نے نہیں کہا رضا حیدر کہاں ہے. ہمیں بلایا جاتا ہے, آپ کو بلایا, یہی تو آپ کے اعتراض ہوتے ہیں. ارے ہم نہیں جا رہے, خالی نام لے دیا. ارے میں حاجی ہوں, الحاج کہتے. میں ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر کہتے. میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں, لکھنا چاہیے تھا. میں فلاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, لکھنا چاہیے تھا. میں اس پورے شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں, بتانا چاہیے تھا, تعارف کرانا چاہیے تھا. مگر میں نے نہ جانے کتنی مجلسیں چہلم پڑھی, اور آپ نے شرکت کی. نام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ناراضگی اظہار کی. مگر جیسے ہی روح نکلی, جہاں مجلسیں چہلم ہو رہی تھی, دیوار پہ نام چپکایا. نہ پروفیسر, نہ ڈاکٹر, نہ خطیب, سیدھے رضا حیدر ابن فلا. اب ہے کسی میں دم, اٹھے قبر سے کہے. شیرے میرے بندے, ہاتھ پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. آخری آدمی تک جو کرسیوں پہ بیٹھے, کرسیوں کے پیچھے بیٹھے, باہر بیٹھے, دیواروں سے لگے بیٹھے, لفظ نظر کرنے چاہ رہا ہوں, جملہ رائے کرنا چاہے. میں نے اب ہے کسی میں دم. کوئی اگر آ کے کہے بھی بھیا پروفیسر لکھو, آپ کہیں گے پروفیسر تھا, ہے نہیں. ڈاکٹر تھا, ہے نہیں. خطیب تھا, ہے نہیں. ذاکر تھا, ہے نہیں. پی ایچ ڈی ہولڈر تھا, ہے نہیں. جو کمال تمہاری روح میں ہے, وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. تھے اور ہے کے فرق کو سمجھیے گا. کہ پروفیسر تھا, ہے نہیں. ڈاکٹر تھا, ہے نہیں. خطیب تھا, ہے نہیں. پی ایچ ڈی ہولڈر تھا, ہے نہیں. مگر خدا کی قسم 1400 سال سے عباس علمدار ہے. تھا نہیں. حسین زندہ باد ہے, تھا نہیں. حسین کریم ابن کریم ہے, تھا نہیں. علی اللہ کا ولی ہے, تھا نہیں. یزید تھا, حسین ہے. علی کا دشمن تھا, علی ہے. کربلا کا دشمن تھا, کربلا ہے. جو کمال تمہاری روح میں ہے, ہم سب ہو جائیں گے ایک دن. تھے نہیں, آپ ہی کہتے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں فلاں بڑے پیارے خطیب تھے. میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں. ارے انہیں سنتے تھے ہم, بڑے زبردست خطیب تھے, ہے نہیں. اس شہر میں بہت بڑے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, ہے نہیں. کیا اگر ہے کہہ بھی دیا تو میں کہوں گا چلو قبر میں دوائی دلواؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے وہاں بولا جائے گا جہاں شفا مل جائے. جملہ میں نے کہہ دیا سرکار.
بعد میں دعائیں دیتے رہیے گا. ہے وہاں کہاں جائے گا جہاں شفا کا سلسلہ جاری ہو ساری ہو. یہی وجہ ہے 1400 سال کے بعد بھی کربلا سے آج تک شفا کا سلسلہ جاری ہے. جاری ہے, بند نہیں ہوا ہے. آج بھی شفا مل رہی ہے. آئے دن معجزات سنتے رہتے ہیں آپ. کسی کو بینائی مل گئی, کسی کو طاقت مل گئی. کیوں؟ یہ ہے, تھے نہیں, یہ ہے. آخری جوہر کا نام ہے, رک جاتا خدا کی قسم سن لیجئے, جوہر خوشبو. یہ جوہر خوشبو کیا ہے؟ جو کمال تمہاری روح میں ہے, وہ کمال ہمارے. یاد رکھنا, یاد رکھنا ان 5 جوہر کو. جوہر بقا, ارتقا, علم, نور, خوشبو. مجلس وہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی مجلس کے بعد پوچھے 2-4 دن کے بعد بھی کہ رضا حیدر کیا پڑھ گیا, تو کچھ یاد رہ جائے. 5 جوہر یاد رکھیے گا, یہ بقا, ارتقا, علم, نور, خوشبو. خوشبو کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین کا دوسرا مرحلہ یہ ہے. کسی کا انتقال ہوا, فوراً آئے, بزرگوار آئے, آنے کے بعد کا ولی کے پاس تسلیت تعزیت کے بعد کا کب کا اعلان کرائیں, 2 بجے کا, 4 بجے کا, 6 بجے کا, کب کا اعلان کرائیں. مرنے والے کے بیٹے نے کہہ دیا آپ سے کیا مطلب, میرا باپ 90 سال کی عمر میں مرا ہے, 9 دن اور رکھوں گا. آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے سینے سے لگا کے کہیں گے بیٹا یہ جولائی ہے, اگست ہے, ساون کی گرمی ہے, بھادوں کا مہینہ ہے, ہرن بھی کالے پڑ جاتے ہیں, گرمی شدت کی ہے, 9 دن کی بات کر رہے ہو, 9 گھنٹے سے اوپر جاؤ گے تو فریزر منگوانا پڑ جائے گا. کیوں؟ کہ جوہر خوشبو نکل گیا. 20 سوال کے جواب ہے سرکار, آپ کے ذہن میں اٹھنے والے 20 سوال کے جواب ہے. 20 سوال کے جواب ذہن میں کبھی سوال اگر اٹھا ہو اور کبھی آئے گا سوال, تو اس بات کو یاد کر لینا, داد دینا یا نہیں, مگر اس سوال کو اور اس جملے کو یاد ضرور رکھیے گا کہ جب تک جوہر خوشبو تھا 90 سال کیا 900 سال رہتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اب جوہر خوشبو نکل گیا ہے, شدت کی گرمی ہے, بدن سے بدبو آنے لگے گی. مولا نے کہا جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. تمہاری روح میں خوشبو ہے, روح نکل جائے تو جسم برباد. ہمارے جسموں میں بھی خوشبو ہے. تمہاری روح نکل جائے, جو کمال تمہارے روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. بڑی جسارت سے لفظ کم پڑ جاتی ہے اس جملے کو پڑھنے کے لیے, بڑی گنجائش بنا کے جملہ نظر کر رہا ہوں. جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ ہمارے جسموں میں ہے. جوہر خوشبو نکل گیا, روح نکل گئی, بدن سے بدبو آنے لگے گی. مگر خدا کی قسم کربلا کے بعد 3 دن تک جنازہ کربلا میں پڑا رہا, خوشبوؤں پہ خوشبوئیں آ رہی ہیں. اب کوئی سوال, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. مقتل میں بکھرے پڑے ہیں جنازے. اب کوئی سوال نہ کرے, کٹا ہوا سر گیا. خدا کی قسم ایک مرحلہ بھی اگر خوشبوؤں کے برعکس ہوتا, مورخ کتابیں بھر دیتے. جہاں سارے قلم بنی امیہ کے تھے سارے مقتل بھر دیتے کہ بدن سے, میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ خوشبوؤں کے برعکس معاملہ تھا, مگر کوئی مورخ نہیں لکھ سکا. اس لیے کہ جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. یہ رے میرے بندے ہاتھ بہت اچھا سنبھالا. ارے یہاں تک حدیث آ گئی کہ اگر کوئی تربت حسین کی زیارت کرے, 40 نعرہ پروردگار آپ کو زیارت کربلا نصیب کرے. جو چلے گئے انہیں بار بار بلائے, جو نہیں گئے پروردگار انہیں بھی بلائے. جس جس کی تمنا ہو شاعر بننے کی, دونوں ہاتھ اٹھا کر
میرے جملے کا خیر مقدم کیجیے گا. حدیث نکلی, نبی نے فرمایا جو تربت حسین کی زیارت کرے گا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آئے گی. ایک زائر کربلا, جملہ مکمل کرنے جا رہا, میں نے کہا ہاتھوں کو اٹھا کے خیر مقدم کیجیے گا. ایک زائر آپ جیسا کربلا سے لوٹا, راستے میں کوئی منافق ملا, پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ کربلا سے. ناک چڑھانے لگا. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ نبی کی حدیث ہے جو تربت حسین کی زیارت کرے اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے, وہی محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا رازدار بیٹھے, جملہ سننا. ظاہر حسین نے کہا ہمیشہ آدھی پہ رک جاتے ہو, پوری پڑھا کرو. ارے جو تربت حسین کی زیارت کرے اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے, مگر یاد رکھو جو جہنمی ہو اسے جنت کی خوشبو آتی نہیں ہے. جو جہنمی ہو. بغض علی نعرہ حیدر. تربت حسین کی زیارت کرے اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ. جو جہنمی ہو. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ ہمیں تو آ رہی ہے, تمہیں نہیں آ رہی ہے, ناک کا علاج کراؤ. اور جو جہنمی ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے کہا نہیں جو ان کے دامن سے متمسک ہو جائے. میں کیا کروں, اب تو کیفیت آئی ہے, میرا وقت ختم ہو گیا ہے, مگر اس جملے کو سنبھال لیجئے گا. میں نے کہا جو ان کے دامن سے متمسک ہو جائے اس کے وجود کو بھی موت نہیں آتی. وگرنہ ایمانداری سے مجھے آپ بتائیں, جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے کہاں لے جاتے ہو؟ آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں, آپ شاد رہیں, کہاں لے جاتے ہو؟ مگر روز عاشوراء جب شب ہی نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہیں؟ آپ آباد رہے جو آپ نے میری محنت کو آسان کر دیا. کربلا وجہ کیا ہے کہ دنیا کو بتا رہے ہیں جو جینے کے بعد مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں, جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا. مرنے کے بعد جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا جائیں. یہ کمال ہے ان کا. پورا سفر رہا, کبھی سر سے نور. کتنی روایتیں آپ مصائب کی سنتے ہیں, کتنی روایتیں اس قسم کی سنتے ہیں. کبھی خوشبو سے زندان مہک رہا ہے, کبھی کسی کا حجرہ مہک رہا ہے, کبھی کسی کا گھر نورانی ہو رہا ہے, کبھی صندوقچوں سے نور نکل رہا ہے. کتنی اس قسم کی روایتیں. کیوں کہ جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسموں میں ہے. ہماری روح خوشبو سے بنی, ان کا بدن یہ, اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری حد ادراک کے مطابق ہے. واقعاً یہ کیا ہیں یہ جانے, واقعاً یہ کیا ہے یہ جانے. ہمیں کیا پتا, جتنا پتا ہے اس کو مان لینے میں بھلائی. سر کٹ گئے, حسین کہہ رہے حل من ناصر یا رسول اللہ. اور یہ فکرہ بچپن سے آپ خطبہ سے سنتا ہے, کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آ رہی, جنازے اچھل رہے ہیں زمین سے. اور غازی عباس کے لیے تو یہاں تک روایت ہے کہ 7 مرتبہ لب فرات جنازہ زمین سے کھڑا. جزاکم اللہ جزاکم. کل جو فکرہ پڑھا تھا اسی سے ملتا جلتا ہے جملہ سن لیجیے. پہلے اس لفظ کو محفوظ کیجیے گا, بہت آہستہ سے محفوظ کر لیجیے گا.
24 साल का है जवान भाई और 4 बरस की है नन्ही सी बहन। भाई बहनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, भाई बहनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और ये जुमला और बता दूं आपको, बहन अगर छोटी हो और बहुत छोटी हो, देखिए 24 साल का जवान भाई और 4 साल की बहन, ये प्यार और मोहब्बत ऐसा होता है कि रिश्ता तो भाई बहन का ही रहता है, मगर कैफियत मोहब्बत बाप और बेटी के जैसे हो जाती है। आप अंदाजा लगाएंगे, रात का सन्नाटा था, जिंदान था, 4 बरस की नन्ही सी सकीना दीवार का सहारा लेते हुए अपने इमाम भाई के कदम पर कदमों को छुआ। जैसे ही कदमों को मस किया, सज्जाद ने पूछा कौन? 2 रवायतें हैं, दोनों मिला के पढ़ रहा हूँ, दोनों रवायतें अलग अलग है, मिला रहा हूँ, मिला के पढ़ रहा हूँ, एक ही जगह की पढ़ रहा हूँ ताकि वक्त कम लगे। इमाम ने पूछा कौन? बहन ने कहा कौन हो सकता है? अरे शाम गरीबा के बाद मुझे ही तो नींद नहीं आती भैया, मैं सकीना। जैसे ही कहा सकीना, बहन आप सोई नहीं? कब बाबा के सीने के बाद भैया नींद नहीं आती। ये जुमला मर जाने के लिए है, रोने के लिए तो हाय सकीना का। फिर सुनो, 24 साल का है भाई, 4 बरस की है सकीना। ये उम्र न भूलना, उम्र याद रहेगी तो गिरिया आपका बुलंद हो जाएगा। नन्ही सी बहन ने अपने जवान भाई से कहा भैया एक वसीयत कर दे। आपने महसूस नहीं किया, आपने महसूस नहीं। अरे कोई बाप बेटे से वसीयत करे समझ में आता है, कोई बड़ा छोटे से वसीयत करे समझ में आता है। 4 बरस की बहन 24 साल के भाई से कह रही है भैया एक वसीयत करने आई हूँ। इमाम कहते हैं बहन हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, तेरा भाई कैदी है, बताइए क्या वसीयत है? कि भैया ऐसी कोई वसीयत नहीं कि आप अंजाम न दे सकें, बताओ सकीना क्या वसीयत है? कि भैया प्यास से मेरी हड्डियाँ चटक रही हैं, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे नशेब में दफन कर दो, ताकि मेरी हड्डियों को कुछ सुकून मिल सके, मुझे नम जमीन में दफन। पूछ लिया सकीना ने, भैया आप तो इमाम वक्त हैं, आप रोते रहना, मैं पढ़ता हूँ, अपने रोना है, रोने में कमी न की जगह, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ूंगा। पूछ लिया भैया आप तो इमाम वक्त हैं? हाँ बहन। भैया जो इमाम वक्त होता है उसे फितरत का इल्म होता है? हाँ बहन। भैया आपको नेचर का इल्म है, फितरत का इल्म है? हाँ बहन। भैया मैं बहैसियत इमाम आपसे अगर कोई सवाल करूँ तो जवाब देंगे? हाँ बहन। भैया एक सवाल है, भैया ये बताइए प्यास की फितरत की कायनात में प्यास के कितने मरहले होते हैं? इमाम तड़प गए, तड़प के रोने लगे। जब रोए तो बीबियाँ उठ गई, बीबियाँ उठी तो इमाम ने फूफी से कहा फूफी अम्मा सकीना को संभालिए। फूफी अम्मा ऐसा सवाल किया है, जवाब सुनेगी तो बहन मर जाएगी। नन्ही सी सकीना ने नन्हे से हाथों को जोड़ा, फूफी अम्मा मैंने बहैसियत इमाम सवाल किया है, मुझे जवाब चाहिए। भैया आप जवाब दें। कदमों में बैठी हैं, बीबियाँ करीब आ गई, जिंदान में कोहराम मचने लगा, बीबियाँ खामोश हुई। कि भैया प्यास की फितरत की कायनात में प्यास के कितने मरहले हैं? कि बहन 4 मरहले हैं। भैया बताइए ना, कि बहन जब प्यास हद से ज्यादा बढ़ती है तो आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता,
नन्हे सी सकीना ने फूफी को देखा, देख के कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा इतना ही प्यासा था। जज़ाकल्लाह, यही हक गिरिया है। मेरा बाबा इतना ही प्यासा था जो रोज़े आशूर उमर साद से कह रहा था, ए उमर साद मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। जज़ाकल्लाह, मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, मौला आपकी आँखों पर रहमत नाज़िल करे। इमाम गश में चले गए, गश से उठे तो देखा नन्ही सी बहन पैरों को पकड़े बैठी है। भैया दूसरा मरहला बताएं, बहन सुनोगी तो मर जाओगी। फूफी अम्मा रोकी न सकीना को, कोई नहीं रोकेगा। नन्ही सी बहन ने सवाल किया, इमाम कह रहे बहन जब प्यास का दूसरा मरहला आता है तो बहन ये जो ज़बान है ये छोटी होने लगती है, ज़बान की तह तह पे चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं ज़बान में कांटों का पड़ जाना। मैंने फिक्रा कहा है, जवानों फिक्रा कहा है, जिसे कहते हैं ज़बान में कांटों का पड़ जाना। सकीना ने सुना, फौरन अम्मा लैला को देखा और देख के कहा अम्मा मेरा भैया अली अकबर इतना ही प्यासा था जो कह रहा था बाबा प्यास से मेरी ज़बान में कांटे पड़े। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। कोई आपके बिगड़े हुए चेहरे नहीं देख रहा है। हुसैन पे रो तो घर वालों की तरह रोना, पड़ोसियों की तरह नहीं। अरे सिसक सिसक के न रोना, चीखे मार मार के रोना। एक दुखियारी माँ पतलियों को थामे अपने हुसैन कमर को। जज़ाकल्लाह। इमाम गश में गए, गश से उठे, नन्ही सी बहन फिर कदमों में बैठी है। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ भैया, दूसरा तीसरा मरहला सुनिए। साहिबाने औलाद बैठे हैं, अल्लाह तुम्हारे दिलों की ठंडक हो, तुम्हारी औलाद से बरकरार रखे, परवरदिगार आपकी औलाद को सलामत रखे। सुनो सुनो साहिबाने औलाद, माएँ बहन सुनती है पीछे मजले, आप सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी औलाद को सलामत रखे। का भैया तीसरा मरहला क्या है? का बहन जब तीसरा मरहला आता है तो बदन में ताकत नहीं रहती, हिलने जुलने की भी ताकत नहीं रहती, बस प्यासा लेटा रहता है और बस लब खोलता है लब बंद करता है। पहुंच गए तो जज़ाकल्लाह, वरना पहुंचा देता हूं। इमाम सज्जाद ने फरमाया मेरा भाई अली असगर मछली के मानिंद ज़िबा किया गया है। कम मछली के मानिंद क्यों? का देखा जब मछली को पानी से निकालो तो पहले जमीन से फड़फड़ाती है, फिर जब ताकत कम होने लगती है तो करवटें बदलती है, और जब बहुत प्यास बढ़ती है तो वह लबों को खोलती है, लबों को बंद करती है। अरे जब 7 मुहर्रम आई, पानी खत्म हुआ, असगर करवटें ले रहे थे, 8 मुहर्रम आई, बदन ने हरकत कम कर दी। अरे शबे आशूर माँ बार बार देखती थी मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। अजरुकुम अला ज़हरा। सुन लो जुमला, यही वजह है 9 मुहर्रम की जब शाम आई, सकीना ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा असगर कभी मुंह खोलते हैं कभी बंद करते हैं। सकीना जल्दी से दौड़ी, एक कोज़ा उठाया, एक एक खैमे में जाते थे, अरे कोई पानी दे दो मेरा भैया प्यासा। जज़ाकल्लाह। अब जो 1 मिनट और थकिएगा नहीं, आपको फातिमा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, आपको सकीना की कटी हुई लबों का वास्ता, आपको शहजादी की गई हुई रिदा का वास्ता। थकिएगा नहीं, इस जुमले को सुन लो, तो मुख्तसर कर रहा हूँ। भैया बताइए चौथा मरहला क्या होता है? सुने साहिबाने दिल, भैया चौथा मरहला क्या होता है? बहन तुम मर जाओगी, मत रहने दो। नहीं भैया बताइए। कब बहन जब प्यास शिद्दत आखिर पे पहुंचती है तो फिर गोश्त हड्डियों को छोड़ देता है, फिर कोई जिंदा नहीं बचता। सकीना ने हाथ उठाया, फूफी अम्मा मेरे गोश्त ने हड्डियां छोड़ दे। फूफी अम्मा अब
مطلب سماعت کریں. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. رو کر کہا شبیر نے زینب سے یہ ماں ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو ماشاءاللہ ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. وہ صبح کے ہنگام ہے فوجوں کی چڑھائی. وہ صبح کے ہنگام ہے فوجوں کی چڑھائی. گونگی ہوئی میدان میں اکبر کی اذان ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. ماشاءاللہ. کو یہ کون ہے جو محو ہے. دریا کی طرف دیکھ کے آتا کی صفوں میں. دریا کی طرف دیکھ کے آتا کی صفوں میں. آتے ہوئے عباس کو ایک آہ فغاں ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. فوجوں نے کہا جان بچانا ہے تو بھاگو. فوجوں نے کہا جان بچانا ہے تو بھاگو. وہ دیکھو ترائی قیامت کا سما ہے. عاشور کو یہ کون ماشاءاللہ جو محو ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو محو ہے. آئے جو کوئی شیر کے اب مات مقابل. آئے جو کوئی شیر کے اب مات مقابل. فوج ستمی داد میں جرأت نہ تمام ہے.
تدمین سے پہلے کا شعر سماعت کریے. سینے سے لگائے ہوئے مشکید کو غازی. سینے سے لگائے ہوئے مشکید کو غازی. تیزی سے سوئے خیر رواں اور دواں ہے. ماشاءاللہ ترمیم کا شعر سماعت کریے. مشکید کو چھیدو پسر زاد پکارا. مشکید کو چھیدو پسر زاد پکارا. اس مشق سکینہ میں علمدار کی جہاں ہے. ماشاءاللہ یوں رس میں وفا پیاسوں سے ساکار نبھائی. یوں رس میں وفا پیاسوں سے ساکار نبھائی. دریاؤں کا مالک ہے مگر تشنہ کہاں ہے. مخصوص قافیے کا شعر. کیا پوچھتے ہو خود اے زینب کی بلاغت. کیا پوچھتے ہو خود اے زینب کی بلاغت. ہے لہجہ کن لہجہ بلاغت کی زبان ہے. زینب نے تجھے اس طرح پالا علی اکبر. ماشاءاللہ زینب نے تجھے اس طرح پالا علی اکبر. صدیاں ہوئی تاریخ میں تو اب بھی جوان ہے. عاشور کو یہ کون ہے جو میرے خدا ہے. عاشور ماشاءاللہ فریاد حرم کرتے تھے عباس ہو امداد. فریاد حرم کرتے تھے عباس ہو امداد.
سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سماعت کریں شیخ. بندے ہیں اتارے ظالم نے لبے تیر کے بندے ہیں اتارے کانوں سے لہو باقی سکینہ کے رواں ہے. ماشاءاللہ. ایک ماں کے لیے اس سے بڑا ہوگا ستم کیا. ایک ماں کے لیے اس سے بڑا ستم کا 6 ماہ کا بیشیر سر نو کے سنا ہے. ماتے کا شیخ سماعت کریں. سارے شہدا زیور تاریخ ہیں آبس. سارے شہدا زیور تاریخ ہیں آبس. شبیر مگر ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے. رو کر کہا شبیر نے زینب سے یہ ماں ہے. یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس. 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 جشن لبو جشن کام صبر و وفات امام. یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس. جشن لبو جشن کام صبر و وفات امام. یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس. یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس. یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس. ننھی سکینہ کو آپ گلے لگائے گا کون. یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس. 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 یا سیدی یا عباس